بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان، ماہ قرآن اور اہل بیت کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم ماہ رمضان اور حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے جانیں گے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کیا ارشاد فرماتی ہیں رمضان اور روزے کے بارے میں۔ ان کی حدیث ہے کہ حضرت زہرا فرماتی ہیں کہ ما یصنع الصائم بصیامہ اذا لم یصن لسانہ وسمعہ وبصرہ وجوارحہ۔ ایک روزہ دار کہ جب وہ اپنے آپ کو، اپنی آنکھ، اپنا کان اور اسی طرح اپنی زبان کو گناہوں سے محفوظ نہ رکھے تو وہ جو اس کا جو روزہ ہے وہ روزہ اس کا کیا کرے گا۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اس میں کیا ارشاد فرمانا چاہ رہی ہیں کہ جو روزہ ہے وہ انسان کی خود سازی کا ذریعہ ہے۔ ہر عبادت کے ایک ہدف اور ایک مقصد ہوتا ہے، اور جو روزے کا ہدف و مقصد ہے وہ انسان کے کیا ہے، خود سازی کرنا ہے، انسان کی تربیت کرنا ہے۔ کیونکہ جو کوئی بھی عبادت ہو اس کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک پہلو جو ہوتا ہے اس کا ظاہری ہوتا ہے، اور ایک اس کا جو پہلو ہے وہ باطنی پہلو ہے۔ روزہ ہے جو اس کا ظاہری پہلو کیا ہے، اس کا ظاہر کیا ہے، وہ کیا ہے کہ انسان کو اپنے آپ کو بھوک اور پیاس کی حالت میں رکھنا، یعنی انسان کا بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا۔ جس طرح روزے کا معنی کیا ہے کہ کسی چیز کو ترک کر دینا، اس کو روزہ کہا جاتا ہے، اس کو صوم کہا جاتا ہے۔ روزہ جو ہے اس کو ترک کرنے کا نام ہے، اور اس کا جو ظاہری مفہوم نکلے گا کہ انسان کو بھوک اور پیاس برداشت کرنا ہے، کھانے پینے کو ترک کرنا ہے، یہ ظاہر ہے۔ اور اس کا باطن کیا ہے؟ باطن یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی معصیت سے محفوظ رکھے، انسان اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے، انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے کہ جب انسان اس پر عمل کرے گا تو یہ جو عبادت ہے اس کا جو اصل ہدف اور مقصد ہے وہ انسان کے شامل حال ہوگا۔ اس عبادت کا مقصد کیا ہے کہ انسان کی روح کو پاک و پاکیزہ کرے، یعنی انسان کا باطن کب پاک ہوگا؟ کہ اس وقت ہوگا کہ جب انسان اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے گا۔ تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا یہی ارشاد فرمانا چاہ رہی ہیں کہ روزہ جو ہے فقط بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کا نام نہیں ہے، کھانے پینے کو ترک کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ انسان کا جو روزہ ہے اس کے اعضائے جوارح کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ انسان کی زبان، آنکھ، کان جو ہیں وہ بھی اللہ کی معصیت سے محفوظ ہوں اور اللہ کے گناہوں کو وہ ترک کریں۔ اسی طرح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کیا ارشاد فرماتی ہیں کہ الصیام تثبیتا للاخلاص، کہ جو روزہ ہے انسان کے اخلاص کو زیادہ کرتا ہے۔ کیسے اخلاص کو زیادہ کرتا ہے؟ کہ جو روزہ ہے کہ اس کا جو تعلق جو ہے انسان کے باطن سے ہے۔ کیسے؟ کہ جب ایک انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو کوئی دوسرا دیکھنے والا اس کو دیکھنے سے اس کو یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ اس شخص نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ روزے کا تعلق انسان کے باطن سے ہے۔ لیکن جب انسان ایک نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، جب انسان کو عبادت نماز بجا لانی ہوتی ہے، جو دوسرے افراد ہیں اس کو اس عمل کرتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب انسان حج بجا لاتا ہے تو حج کرنے کے عمل کو دوسرے انسان دیکھ رہے ہیں، حتیٰ جب انسان زکوٰۃ ادا کر رہا ہوتا ہے تو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح انسان کے جو دوسرے بہت سے اعمال ہیں، چاہے انسان جہاد کرے، لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جہاد کے لیے جا رہا ہے۔ تو لیکن جب انسان روزہ رکھتا ہے تو جب تک کوئی اس سے یہ سوال نہ کرے کہ تم نے آیا روزہ رکھا ہے یا نہیں، تو وہ انسان کے ظاہر سے مشخص نہیں ہوتا، انسان کے ظاہر سے معلوم نہیں ہوتا کہ انسان جو ہے روزے میں ہے یا نہیں۔ تو روزہ اسی لیے ایک انسان کے اخلاص میں اضافے کا باعث بنتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق صرف خدا سے ہے، صرف خدا جان رہا ہوتا ہے کہ انسان اس وقت روزے کی حالت میں ہے۔ تو سب سے اخلاص کی جو بہترین مثال ہے وہ انسان کا روزہ رکھنا ہے، روزے کی حالت میں ہونا ہے۔ اور اس لیے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جو روزہ ہے وہ انسان کے اخلاص میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ اور روزہ ایک عبادت ہے، اور عبادت اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی بندگی ہے۔ ہم ہر اس چیز کو عبادت کہتے ہیں کہ جو بندگی کے تقاضے کو پورا کرے۔
جو اللہ کی بندگی اختیار کرے، ہم کہتے ہیں کہ اس کا یہ فعل جو ہے یہ عبادت ہے۔ تو پس بندگی کا تقاضا یہ ہے، عبادت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ہر اس چیز سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، ہر اس گناہ سے انسان اپنے آپ کو بچائے کہ جو اللہ کی معصیت کا سبب بنے، کیونکہ انسان اگر عبد ہو کر بندگی کرے گا تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے معبود کی ہر بات کو قبول کرنا ہے، انسان کو اپنے آپ کو اللہ کی ہر نافرمانی اور گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی حدیث کا جو مفہوم اور مصداق ہے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کیا فرماتی ہیں کہ روزہ وہ روزہ شمار ہوگا کہ جو انسان کی باطنی طہارت کا سبب بنے، اور جو روزہ انسان کو اللہ کی نافرمانی سے بچائے اور انسان کو گناہوں سے نجات دلائے، تو پس وہ روزہ جو ہے انسان کا روزہ کہلائے گا، اور وہ روزہ انسان کی خود سازی کا ذریعہ بنے گا، اور پس وہ روزہ انسان کے لیے تربیت کا سامان فراہم کرے گا۔ ہم خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ہمیں صحیح معنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے روزہ کا بتایا ہے کہ روزہ ہمیں کیسے رکھنا چاہیے اور روزے سے کیا مراد ہے، ہمیں ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی میں ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔